شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے الحمدللہ ہمیں آج کا روزہ رکھنے کی توفیق دی. الحمدللہ اللہ کی مہربانی، اس کی عنایت سے ہم نے پہلا روزہ مکمل کر لیا اور دوسری تراویح بھی مکمل کر لی. اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طرح سے مالک و مولا نے ہمیں عبادتیں کرنے کا موقع دیا ہے اسی طرح ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین. معزز سامعین، دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کسی بھی پارے کی مکمل تفسیر کو آدھا ایک گھنٹے میں بیان کرنا گویا یہ اس طرح ہے جیسے سمندر کو کسی پیالے میں لا لینا. اسی لیے مختصر چند ایک نکات پر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے 143، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی انصاف کرنے والی، عدل کرنے والی امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے. تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، یعنی امت محمدیہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک حدیث کو دیکھتے ہیں جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، یعنی مسند احمد میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 11579 ہے. جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش کروں گا یا اندر آ جائیں یا باہر چلے جائیں، آواز نہ کریں. حدیث کا نمبر 11579 ہے، 11579 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجیء النبی یوم القیامت ومعہ الرجل والنبی ومعہ الرجلان واکثر من ذلک. قیامت کے دن ایک نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، اور ایک نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے یا اس سے زیادہ کچھ ہوں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیدعا قومہ، پھر اس نبی کی قوم کو بلایا جائے گا. فیقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا حل بلغکم ھذا، کیا اس بندے نے، اس نبی نے تم تک دعوت کو پہنچا دیا؟ کیا اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا جیسے اس کو پہنچانا چاہیے تھا؟ تو لوگ کہیں گے فیقولون، یہ امت کا کہنا ہوگا، ہر نبی کی امت کا کیا کہنا ہوگا؟ لا، کہ نہیں، اس نبی نے ہم تک اللہ کی دعوت کو نہیں پہنچایا، یعنی جھٹلا دیں گے، انکار کر دیں گے. فیقال لہ، پھر اس نبی کو پوچھا جائے گا حل بلغک قومک، کیا تو نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا آپ نے اللہ کی دعوت کو اپنی قوم تک پہنچا دیا؟ تو وہ رسول کہیں گے فیقول نعم، ہاں اللہ، میں نے جو تو نے مجھ کو ذمہ داری دی تھی وہ ادا کر دی. فیقال لہ، تو پھر اس نبی سے کہا جائے گا، دیکھیے قوم سے پہلے پوچھا گیا، قوم نے کہا کہ نہیں، نبی نے ہمیں دعوت نہیں دی، ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، جھوٹ بولے گی. اللہ نبی کو پوچھے گا، نبی کہیں گے کہ ہاں اللہ میں نے پہنچا دیا. تو اللہ رب العالمین نے قوم سے تو گواہی نہیں مانگی، لیکن نبی سے اللہ گواہی مانگ رہا ہے، کیونکہ ذمہ داری نبی کی ہے. جس کی ذمہ داری ہوگی سوال بھی اسی سے پوچھا جائے گا. تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا من یشہد لک، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دعوت پہنچا دی،
لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا دیا، اس پر گواہ کون ہیں؟ کون ہے جو اس بات کی گواہی دے سکے کہ آپ نے یہ کام کیا؟ تو پھر وہ نبی جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے دنیا میں آ کر کے چلے گئے، وہ کہیں گے فیقول محمد و امتہ، اللہ ہمارے گواہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت ہے، محمد اور ان کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، فیدعا محمد و امتہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو بلایا جائے گا، فیقال لہم، اور پھر امت محمدیہ سے یعنی ہم سے پوچھا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ حل بلغ ھذا قومہ، کیا یہ رسول، یہ نوح، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، یہ ابراہیم، کیا انہوں نے دعوت و تبلیغ اپنی قوم تک پہنچا دی؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے ان لوگوں سے جو ہزاروں سال بعد آئے ہیں، یعنی ہم سے پوچھ رہا ہے قیامت کے دن۔ تو پھر امت محمدیہ کہے گی ہاں اللہ انہوں نے دعوت کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک حدیث میں باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری باتیں ہوں گی۔ جب امت محمدیہ گواہی دے گی، کہے گی کہ اللہ نبی نے تیری دعوت، تیرا پیغام پہنچا دیا، تو پھر اللہ رب العالمین اب امت محمدیہ سے سوال کرے گا، کیا کہے گا؟ وما علمک، یہ بات تمہیں کیسے پتہ چلی؟ یعنی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان تو ایک لمبا وقفہ ہے، تم تو اس وقت تھے بھی نہیں، تو تم یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا؟ یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو پھر امت محمدیہ کہے گی فیقولون جاءنا نبینا، ہمارے نبی جو سید المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، وہ ہمارے پاس آئے، فاخبرنا، اور انہوں نے ہمیں خبر دی، انہوں نے ہمیں بتایا، کیا بتایا؟ ان الرسل قد بلغوا، کہ جتنے دنیا میں رسول آئے ہیں اور چلے گئے ہیں ان سبوں نے اپنے اپنے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا، یہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا، لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہے، اسی ایمان کی وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں۔ یعنی رسول کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لہٰذا ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ قیامت کے دن تمہیں فیصلہ کرنے والی امت بنا کر کے اللہ پیش کرے گا، تم فیصلہ کرو گی، یہ امت فیصلہ کرے گی کہ کس طرح سے نبیوں نے اپنے اپنے دعوت کو اپنی قوم تک پہنچایا، اور تمہارے بارے میں میں گواہی دوں گا کہ میری امت صحیح کہتی ہے، میری امت کی گواہی سچی ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کی فضیلت کس کی وجہ سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اسی طرح سے جہاں گواہی کی بات آتی ہے، آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی، نیک لوگوں کی گواہی کتنا معنی رکھتی ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی نیک آدمی ہمارے آپ کے بارے میں گواہی دے کہ یہ فلاں شخص اچھا ہے، اس کا یہ کہہ دینا کتنا معنی رکھتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں۔ سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو الاسود وائلی، ایک تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 1368 ہے، 1368 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں قدمت المدینہ، کہ میں مدینہ آیا، وقد وقع بها مرض، اس وقت میں مدینہ آیا جب لوگوں میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ اس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ فرماتے ہیں فجلست الی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے امیر، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں فمرت بہم جنازۃ، ایک جنازہ وہاں سے گزرا، فاثنی علی صاحبها خیرا، وہ جنازہ گزر رہا تھا، لوگ جو ہے تعریف کر رہے تھے کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ آدمی بڑا اچھا آدمی تھا، گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ آدمی اچھا تھا، نیک تھا،
بھلا آدمی تھا۔ دینے والے کون ہیں؟ مسلمان، توحید پرست لوگ۔ اور پھر فرماتے ہیں جب لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کی تو حضرت عمر فرمانے لگے وجبت، واجب ہو گئی۔ ثم مر بأخرى، ایک دوسرا جنازہ بھی گزرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی، بھلائی کی، اس کی بھلائی بیان کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ ثم مر بالثلاثہ، پھر تیسرا جنازہ بھی گزرا، پھر لوگ اس کی تعریف نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی برائی کر رہے تھے۔ دو جنازوں کی تعریف کی، تیسرے جنازے کے بارے میں کہا فَأُثْنِيَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرًّا، برائی بیان کرنے لگے کہ برا آدمی تھا۔ تب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا فقلت وما وجبت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بس ویسا ہی کہنا چاہتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایما مسلم شہید لہ 4 بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، جو کوئی شخص اس کے بارے میں 4 اچھے نیک لوگ، توحید پرست، موحدین، متقی، پرہیزگار، عبادتوں کے پابند، ایسے 4 لوگ اگر کسی کے بارے میں گواہی دیں کہ وہ اچھا آدمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 4 کی گواہی کی وجہ سے وہ آدمی کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے انسانوں کی گواہی کتنی معنی رکھتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے کہیں جا کر کے رہ جائیں گے، یا انسانوں سے کوئی ہمیں مطلب نہیں۔ نیک لوگوں سے مطلب رکھنا چاہیے۔ پرہیزگار لوگ، نیک لوگ، عبادت گزار، ان کی گواہی، ان کی سرٹیفکیٹ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 لوگ جس کے بارے میں بھلائی کی گواہی دے دیں، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بات بیان فرمائی تو ابو الاسود کہتے ہیں کہ ہم نے کہا وَثَلَاثَةٌ، کہ اگر 3 لوگ ہوں گواہی دینے والے، 4 نہ ملے، صرف 3 ہی لوگ گواہی دے رہے ہیں تو اس کا کیا؟ تو پھر کہنے لگے کہ ہاں اگر 3 لوگ ہوں وہ بھی گواہی دیں کسی کے بارے میں، تب بھی اس آدمی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر کہا کہ 3 نہیں، 2 ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کی تعریف کر رہے ہیں، وسنانی، 2 ہی لوگ۔ دیکھیے 2 لوگ بھی ایسے ہوں کہ ہمارے بارے میں کہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، کم از کم 2 لوگ ایسے ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاں اگر 2 لوگ بھی اس کی تعریف کریں، اس کی بھلائی بیان کریں تو اس کی وجہ سے بھی اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں ثم لم نسألہ عن الواحد، ہم نے ایک کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، 2 تک ہم نے پوچھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی گواہی دنیا میں اگر زندہ انسان گواہی دیتا ہے یہ بھی فائدہ مند ہے، کل قیامت کے دن مر کر کے جب دوبارہ اٹھیں گے وہاں پر بھی نیک لوگوں کی گواہی اتنے معنی رکھتی ہے اور اتنی اہمیت کا درجہ رکھتی ہے کہ نبیوں کے بارے میں بھی انہی لوگوں سے گواہی پوچھی جائے گی، نیک لوگوں سے گواہی پوچھی جائے گی۔ لہٰذا ہم اور آپ کو نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، پرہیزگاروں کی دوستی رکھنی چاہیے اور دینداروں کے ساتھ ہماری صحبت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دینداروں کو ہم نے کب کا ہی اپنی زندگی سے نکال کر کے پھینک دیا ہے، ان کی دوستی پسند نہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں۔ ہم نے دین بیزار لوگوں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ دیندار لوگوں سے اگر دوستی ہوگی دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، 184 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 4505 ہے، یعنی 4505 میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لیست بمنسوخہ، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ، فرماتے ہیں بہت بوڑھا آدمی یا بہت بوڑھی عورت، یہ لوگ وہ ہیں لا یستطیعان ان یصوما، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، فلیطعمان مکان کل یوم مسکینا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہٰذا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا ایک وقت کا کھلائیں، اور اللہ نے اگر طاقت دی ہے زیادہ کھلانا چاہتے ہیں تو 2 وقت کا کھلائیں، لیکن ایک وقت کا کم از کم ایک انسان کو ایک مسکین کو کھلانا چاہیے۔ اس کے تعلق سے کہ کس طرح سے کھلانا چاہیے، ہمارے پاس صحابی کا عمل ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ بڑھاپے میں جب وہ پہنچے تو 1-2 سال ان کے ایسے ہی گزر گئے کہ یہ روزہ نہیں رکھ پاتے تھے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو روٹی گوشت کھلایا کرتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزہ معاف ہو جاتا ہے فدیہ دینے پر۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی بیماری کا علاج نہیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی 1-2 دن کے لیے بیمار پڑا ہے تو وہ روزہ چھوڑے گا اور بعد میں جو ہے اس روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن ایسے لوگ ہیں جو بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتے، شوگر، بی پی، تھائرائڈ یا کڈنی یا ہارٹ وغیرہ کے جو پریشانیاں آج کل لگی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے اگر آگے جا کر کے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایک روزے کے بدلے جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا ایک اور طریقہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے گوشت روٹی کے بڑے بڑے پیالے بنائے اور 30 لوگوں کو 30 مسکینوں کو بلایا اور ان کو ایک ساتھ کھانا کھلا دیا۔ ایک دن کے بدلے ایک آدمی کو کھانا پہنچایا جائے یا 30 مسکینوں کو ایک بار بلا کر کے کھانا کھلا دیا جائے، طریقہ جو بھی ہو آسانی اختیار کی جائے اور 30 کی گنتی مکمل کی جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے حاملہ عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو امید سے ہیں، جن کے پیٹ میں جنین ہیں، اور مرضعہ یعنی وہ عورتیں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کے لیے بھی شریعت نے اختیار اور رخصت دی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو رکھیں، اور اگر ان کو خدشہ ہے اپنے بارے میں یا بچے کے بارے میں تو ایسی صورت میں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور پھر اس کو روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، فدیہ دے دیں گی، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک دن کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو حاملہ اور مرضعہ یعنی بچہ ڈھونے والی اور بچے کو دودھ پلانے والی، ان دونوں کو بھی اسلام نے رخصت دی ہے۔ آگے چل کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ لوگ آ کر کے آپ کو پوچھتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں، کیا خرچ کرنے، کدھر خرچ کریں، جگہ کیا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو کچھ تم بھلائی کی نیت سے خرچ کرو، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ان کے اوپر خرچ کرو۔ اس کے تعلق سے 2-3 حدیثیں ہیں جس کو ہم اگر پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے مال کو خرچ کہاں کرنا چاہیے، سب سے بہترین جگہ کون سی ہے مال کے خرچ کرنے کے لیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، طارق محاربی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حدیث کا نمبر 7105 ہے، 7105 میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں قدمنا المدینہ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب الناس وهو یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہم داخل ہوئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسر منبر تشریف فرما اور لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ید المعطی العلیٰ، یہ دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے، وابدأ بمن تعول، اور فرمایا جو تمہارے رشتے میں، جو تمہارے ماتحت سرپرستی میں لوگ آتے ہیں ان سے شروعات کرو، یعنی جو تمہارے قریبی رشتے ہیں پہلے ان کے اوپر خرچ کرنا شروع کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وابدأ بمن تعول امک و اباک و اختک ثم ادناک ادناک، پہلے تمہاری ماں سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اپنا مال خرچ کرو، پھر تمہارا باپ، پھر تمہاری بہن، اور پھر تمہارا بھائی، یہ تمہارے رشتہ دار یہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اگر ہم کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ رحم فرمائے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اپنے ہی رشتہ داروں میں خرچ کریں گے تو نام نہیں ہوگا، لہٰذا دور دراز کے لوگوں کو پکڑ کر کے لا کے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تاکہ شہرت مل جائے، لوگوں میں جو ہے مشہور ہو جائے۔ لیکن صحیح طریقہ کیا ہے کہ پہلے اپنے گھر والے، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے، ان کو پہلے اپنے مال میں سے دینا چاہیے تاکہ ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔
ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داود نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 1691 ہے، 1691 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں فقال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ عندی دینار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تصدق بھی علی نفسک، اس دینار کو اپنے اوپر خرچ کر، کھا لے پہن لے، اپنے اوپر خرچ کر۔ پہلا دینار، پہلا مال کہاں خرچ ہوگا؟ انسان کی اپنی ذات پر۔ سب سے پہلے انسان کا اپنا حق ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنا خیال رکھے، اس کے بعد پھر رشتہ دار آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصدق بھی علی نفسک، اپنے جسم پر اس کو خرچ کر، اپنی جان پر خرچ کر۔ تو پھر انہوں نے کہا عندی آخر، اللہ کے نبی اس کے علاوہ ایک اور دینار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصدق بھی علی ولدک، اپنی اولاد پر خرچ کر۔ تیرا ہو گیا، اب تیری اولاد کا دیکھ، اس کے لیے تو بندوبست کر۔ قال عندی آخر، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصدق بھی علی زوجتک، تیری بیوی پر خرچ کر۔ دیکھیے انسان کا حق، اس کے اولاد کا حق، اس کی بیوی کا حق، یہ سب حقوق ہیں جس کو ہم چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے۔ یہ حقوق ضروری ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے نماز کی پابندی ہم کرتے ہیں، عقیدے میں مضبوط ہیں، ویسے ہی یہ بھی حقوق ہیں، ان کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ عمل میں لانا چاہیے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ایک اور ہے، بیوی کو بھی دینے کے بعد ایک اور بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصدق بھی علی خادمک، پھر اپنے نوکر پر، نوکر چاکر پر خرچ کر، جو تیرا کام کرتے ہوں، تیرے لیے آسانی کرتے ہوں، ان کے اوپر خرچ کر۔ قال عندی آخر، اللہ کے نبی پھر ایک اور بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت ابصر، پھر تو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو دینا چاہتا ہے، یعنی تجھے زیادہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون تیرا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ رشتوں کی تو ایک لمبی لائن ہے، سب کے نام تو نہیں لیے جا سکتے، تو خود سمجھدار ہے، تو اس بات کو سمجھ کہ کون زیادہ حقدار ہے، رشتہ داروں میں کون مسکین ہے، کون محتاج، ضرورت مند ہے، اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، یعنی صحیح المسلم میں، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 2388 ہے، 2388 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک ولا تلام علی کفاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، تو حد سے زیادہ اگر خرچ کرتا ہے، حد سے زیادہ اگر خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرنے کے معاملے میں، صدقہ کرنے کے معاملے میں، دوسروں کو دینے کے معاملے میں، اپنی جان پر نہیں، اپنی جان پر حد سے زیادہ خرچ کرنا غلط بات ہے، اپنے لیے خرچ کرنا غلط بات ہے، حد سے زیادہ، لیکن جتنی ضرورت ہے آگے وہ بات آئے گی، لیکن دوسروں کے لیے حد سے زیادہ خرچ اگر تو کرتا ہے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، اور اگر تو اس کو روک لیتا ہے، یعنی کسی کو نہیں دیتا، صرف اپنے لیے رکھتا ہے مال کو، تو اللہ نے فرمایا یہ تیرے لیے برا ہے۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہوگا کہ میں نے بہت جما لیا، بہت بنا لیا، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں یہ وبال جان بن جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، اور جتنا انسان کی ضرورت ہے اتنا وہ مال اگر اپنے پاس رکھتا ہے، ویسے تو مال کو جمع کرنا اسلام میں اس کو اچھا نہیں مانا گیا، جمع کر کے رکھنا، خرچ اپنے اوپر کرنا، اہل و عیال پر کرنا، حلال طریقے سے اس میں اجازت ہے، لیکن خامخواہ مال جمع کر کے رکھنا اسلام میں اس کو اچھا مانا نہیں گیا۔ اجازت تو ہے، اسلام نہیں کہتا کہ 4 دن کی زندگی کے لیے آدمی اتنی قد و کاوش کرے کہ اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ضرورت بھر روزی اگر تو جمع کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے جتنی تجھے ضرورت ہے، تو اس پر تجھے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ یہ منع نہیں ہے، انسان اتنا کر سکتا ہے، اور ان باتوں کا حکم دیا گیا کہ دوسروں پر خرچ کرنا، اس سے انسان کو بہتری اور برکت ملتی ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی باتوں کو مکمل کر دوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے 243 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کے نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے
کسی ایک شہر میں رہتے تھے، وہاں پر کوئی بیماری آ گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 4000 تھی۔ کوئی بیماری آ گئی، طاعون کی بیماری، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی زمین میں چلے جائیں گے، ایسی جگہ جائیں گے جہاں موت نہیں آئے گی۔ اب بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا حصہ ہے جہاں موت نہ آئے؟ لیکن یہ چل پڑے اور جس جگہ کا ارادہ انہوں نے کیا تھا وہاں پہنچ بھی گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا موتو، مر جاؤ، تو سارے مر گئے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، اور اس میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو موت سے ڈر کر کے جہاد میں نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے ڈر کر کے اگر جہاد سے رک جاتا ہے تو کیا آئندہ اس کو موت نہیں آئے گی؟ موت تو جب آنی ہے وہ آ کر کے رہے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ یہ لوگ ایک وادی میں جا کر کے گزر بسر کرنے لگے۔ وہ وادی اتنی بڑی تھی، لیکن یہ 4000 بلکہ اس سے بھی زیادہ بتایا گیا۔ یہ جب گئے تو وادی کے دونوں سرے بھر گئے، یعنی وادی بھر کر کے یہ سارے لوگ وہاں پر تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک فرشتہ اور ان کے نیچے ایک فرشتہ تھا، دونوں نے مل کر کے زور سے چیخ ماری اور یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اور مرنے کے بعد ان کے اوپر قبریں بنائی گئیں، یہ زمین بوس ہو گئے۔ پھر بہت لمبا عرصہ گزر گیا، ان کی ہڈیوں کا بھی کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کسی کو اس کا علم نہیں، اور ان کی ہڈیاں بھی ذرہ ذرہ بن گئی۔ اتنا وقفہ گزر گیا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نبی جن کا نام حزقیل بتایا گیا ہے، وہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ، یہاں پر جو لوگ مرے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہڈی کا بورا بھی نظر نہیں آ رہا، آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیے اور انہیں کہیے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اے تمام ہڈیوں چلو آپس میں جمع ہو جاؤ۔ نبی نے حکم دیا، ساری ہڈیاں آپس میں جمع ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اب آپ ان سے کہیے کہ اپنے اوپر اعصاب یعنی گوشت پوست کھالیں پہن لو۔ تمام ہڈیوں نے اپنے اوپر گوشت پہن لیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ آپ انہیں حکم دیجئے کہ اے ان جسموں کی روحوں، ان کے جسم میں واپس آ جاؤ جیسے پہلے اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ تو پھر ساری روحیں اپنے اپنے جسموں میں آ گئی، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اتنی پرانے مردوں کو جن کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ رب العالمین نے زندہ کر کے دکھایا۔ اور یہ پیغام ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی موت سے بچنا چاہے، موت تو آ کر کے دبوچ ہی لے گی۔ اسی لیے یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہمیں ملی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بیان کر دیا ہے، اعمار امتی بین 60 و 70 سنہ، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کی ہیں، جو زیادہ جیلے وہ جیلے، لیکن یہ ایوریج ہے، 60-70 سال میری امت کی عمریں ہیں۔ انہی عمروں میں ہمیں آخرت کو تلاش کرنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، اور آخرت میں جنت کمانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے، لیکن امت محمدیہ میں اللہ رب العالمین نے احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک صحابی آ کر کے کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جہاں طاعون کی بیماری ہو یا کسی طرح کی پھیلنے والی بیماری ہو، اللہ کی مرضی سے اس جگہ پر نہ جاؤ، اور اگر تمہارے علاقے میں وہ بیماری آتی ہو تو بیماری سے فرار مت ہونا، وہیں پر رہنا، اللہ سے دعا کرنا اور علاج کرتے رہنا، اللہ رب العالمین بیماری کو دور کر دے گا۔ بیماری سے فرار ہونے کی ضرورت نہیں، موت سے بھاگا نہیں جا سکتا، اور جہاں پر بیماری آئی ہے وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ احتیاط اسلام نے بتایا ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے روزوں کو، قیام اللیل کو، ہمارے استغفار کو، ذکر و اذکار کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔
اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ کے نام پر توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کے نام پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔